KFK Islam, building the Islamic foundation for your kid, spreading the light. Islam is the way of life. آج جو ہم موضوع لے کے آئے ہیں، ٹاپک لے کے آئے ہیں، اس کا عنوان ہے بدگمانی، یعنی مسٹرسٹ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی اکثر جھوٹ ہوتی ہے۔ بدگمانی کے مطلب سمجھ گئے؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، یعنی بغیر کسی پروف کے، کسی کے اوپر کچھ سوچ لینا کہ اس نے یہ کہا ہوگا یا اس نے یہ ہمارے بارے میں کسی سے یہ کہا ہوگا، یہ بدگمانی ہے۔ جب تک کہ کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی پروف نہ ہو، کوئی اس کا جو ہے بتانے والا نہ ہو یہ جھوٹ ہے کہ سچ، تب تک اس آدمی کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، دلوں میں اس کے خلاف بغض بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو جو ہے ختم کرنا چاہیے۔ گھر میں اگر بدگمانی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں جھگڑا ہوتا ہے، دوست احبابوں میں جھگڑا ہوتا ہے، محلے والوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ ہر قسم کی بدگمانیاں جو ہیں وہ منع ہیں، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپس میں جھگڑے، لڑائی، بغض، کینہ یہ سب پھیلتا ہے۔ تو اس لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ کیا سمجھے؟ کہ بدگمانی کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگ کے اوپر الزام لگانا جو بنا پروف کے، ہاں، بنا پروف کے، گڈ، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ بچے آپس میں ہیں، کھیل رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب دل میں سوچ لیا کہ اس نے جو ہے ہماری شکایت کی ہوگی، یا اس نے جو ہے ہماری فلاں چیز لے لی ہوگی۔ اب اس کے اوپر اس سے بلا وجہ کا دل میں اس کے خلاف ایک بات پیدا کرنا، جبکہ وہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے بدگمانی جو ہے وہ منع ہے۔ بدگمانی کے اوپر دو واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر کون تھے؟ companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ ٹھیک ہے، وہ پرافٹ تھے، وہ سوری کمپینین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر وہ اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ وہ خلیفہ بھی تھے۔ خلیفہ کا مطلب رولر، اس زمانے کا بادشاہ یا رولر، تو اس کو خلیفہ کہتے تھے۔ اسلام میں رولر کو خلیفہ کہتے ہیں۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد بن ابی وقاص۔ تو ان کو جو ہے حضرت عمر نے ان کو گورنر بنا کے کوفہ بھیجا۔ کوفہ جو ہے وہ ایک شہر ہے، ایک اسٹیٹ ہے وہاں پہ بغداد میں، تو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر وہاں گئے اور جا کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ آپ کے گورنر کیسے ہیں، آپ لوگوں کو سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کو شکایت ہے۔ تو پوچھا کہ کیا شکایت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے ہیں، پھر چاشت کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، پھر واپس نہیں آتے ہیں، پھر شام کو یا رات کو جاؤ تو وہ روتے رہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ شاید فجر کی اور چاشت کی نماز کے بعد آرام کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بالکل سچ ہے، جو بھی یہ کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں چلے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد میں اس لیے چلا جاتا ہوں
کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، میرے خود داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں اور میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر کا کام خود نہیں کر پاتی ہیں، تو میں جاتا ہوں فجر کی نماز کے بعد ان کو دیکھتا ہوں، ان کا کوئی دوا علاج کرتا ہوں اور پھر کچھ گھر کا کام کرتا ہوں۔ چاشت کے بعد میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا ہے اور میں اس کو دھو دیتا ہوں اور بیوی کپڑے پہن لیتا ہوں، اور جب وہ کپڑے شام تک سوکھتے ہیں تب پھر میں اس کو پہنتا ہوں۔ رات کو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روتے ہیں تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے 40 سال ہو گئے اور مجھے یہ یاد آتا ہے کہ اب تک کے جو گناہ ہوئے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کتنی سزا دے گا، تو میں وہ یاد کر کر کے روتا ہوں، اللہ کے آگے گڑگڑاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں رات کو آ پاتا۔ تو یہ سب سن کے جو صحابی تھے جنہوں نے شکایت کی تھی وہ رونے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہم کو وقاص ایسے لوگوں کو اور عطا فرما جن کو کہ ہم گورنر بنا سکیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں نے بدگمانی میں شکایت کی تھی کہ شاید وہ آرام کرنے جاتے ہوں گے یا کہیں اور جاتے ہوں گے، مگر دراصل بات کچھ اور تھی اور انہوں نے سوچا کچھ اور، تو یہ بدگمانی۔ ایک اور واقعہ سناتے ہیں، یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں یہ اس سے سیکھنے کی بات نہیں، یہ صرف قصہ کہانی کی طرح نہیں ہے، اس کے اندر ایک میسج چھپا ہوا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور تو اس کہانی کو غور سے سنو۔ ایک بزرگ تھے بغداد میں جن کو کہ سارے لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ ہاں کیا مجھے کو بغداد کا مطلب کیا؟ بغداد جو ہے وہ ایک سٹی ہے، اور بزرگ جو ہے اس کے مطلب ہے کہ وہ آدمی جو کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت کھویا رہتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی ہر چیز بتائی ہوئی کو جو ہے اس کو فالو کرتا ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس کو بزرگ کہتے ہیں۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ جمعہ کی نماز میں آتے تھے اور نماز پڑھ کے اور فوراً چلے جاتے تھے۔ تو ایک صاحب وہاں تھے جن کے دماغ میں یہ خیال آیا، یعنی یہ بدگمانی آئی کہ یہ جو ہیں یہ نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں آرام کرنے، شاید دن بھر کچھ اور کام کرتے ہوں گے، تھک جاتے ہوں گے، نماز پڑھ کے اور جا کے سو جاتے ہیں۔ تو ایک دن اس شخص نے سوچا کہ جب یہ نماز پڑھ کے جائیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ تو وہ جب نماز پڑھ کے وہ بزرگ باہر نکلے تو یہ شخص بھی پیچھے پیچھے چلا اور دیکھا کہ وہ بزرگ گئے اور ایک دکان پہ جا کے انہوں نے روٹی خریدا۔ تو اس کے دماغ میں بات آئی کہ یہ جو ہم نے سوچا تھا کہ آرام کرتے ہیں وہ شاید غلط تھا، ان کو بھوک لگ جاتی ہے، اسی لیے جلدی جاتے ہیں، روٹی خرید رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے روٹی خریدنے کے بعد وہ چلے گئے، ایک دکان تھی وہاں کباب بن رہا تھا، وہاں سے کباب لیا۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کھانے کے بہت شوقین ہیں تو روٹی اور کباب کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ان کو دیکھا، ان کو فالو کیا، تو وہ صاحب جو تھے، وہ بزرگ جو تھے، وہ چلتے چلے گئے، ایک جنگل میں چلے گئے اور ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اس کے اندر چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ جھونپڑی کا مطلب کیا؟ جھونپڑی مطلب ہٹ، جو اس سے پھوس سے جو بنائی جاتی ہے، ٹیمپوریری بمبو والا، اس سے بنا دیا، پکا مکان نہیں، ان کی ایسے ہی ٹیمپوریری مکان، اس میں چلے گئے۔ اور وہ شخص جو ان کے پیچھا کر رہا تھا، ان کا پیچھا کر رہا تھا، وہ جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ تو اندر گیا نہیں جھونپڑی کے، وہ اندر گئے تو اس نے سوچا کہ اب یہ اندر کیا کرتے ہیں، ہم کو دیکھنا ہے۔ تو وہ گیا اور جھونپڑی کے پاس ایک تھوڑی سی سوراخ تھی، اس میں سے وہ دیکھنے لگا۔ تو جا کے دیکھا، ہاں سوراخ کیا ہوتا ہے؟ سوراخ مطلب ہول، ایک ہول تھا، اس میں سے جا کے دیکھا۔ تو اس نے اس ہول میں دیکھا کہ وہ جو بزرگ صاحب ہیں وہ ایک بوڑھے آدمی کو
उठा रहे हैं, जिसके मुंह से तमाम थूक निकल रहा है और उनकी दाढ़ी भी गिर रहा है। तो उन बुज़ुर्ग साहब ने कपड़ा उठाया, उनकी दाढ़ी पोंछा, उनका थूक पोंछा और थूक पोंछ के और उसके बाद उनको जो है वो रोटी और कबाब लुक़मा बना के खिलाया और खिलाने के बाद उनको पानी पिलाया, उनको सुला दिया और उनसे कहा कि आप हमको माफ़ फरमा दीजिए, आज जो है चूँकि जुमा था इसलिए हमको आने में देर होगी। और फिर वहीं पे इतनी देर हो गई कि वहीं पे उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ पढ़ के वो बाहर निकले। जब बाहर निकले तो वो शख्स जो उनको शक कर रहा था, वो पीछे पीछे जा रहा था, वो गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमको जो है आपकी तरफ से बदगुमानी हो गई। मैंने क्या क्या एक बातें आपके बारे में सोची कि आराम करते हैं, खाना खाते भूख लग जाती है, खाने के शौकीन हैं, मगर आपने जो किया उसको देखकर मेरी आंखें खुल गई और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और उसने अल्लाह से सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला से तौबा की, या अल्लाह ताला हमको बदगुमानी से बचा ले, अब हम आइंदा बदगुमानी नहीं। इससे ये पता चला कि वाकई वो लोग कुछ और कर रहे थे, सब अच्छे काम कर रहे थे, मगर और लोगों के दिमाग में उनके बारे में गलत ख्याल आया, जिसकी वजह से उन्होंने एक इंप्रेशन बना लिया कि ये लोग ऐसे हैं, मगर एक्चुअली वो थे नहीं ऐसे। तो हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बगैर कोई चीज़ तस्दीक किए हुए, यानी वेरीफाई किए हुए, उसको मालूम किए हुए, उसकी प्रूफ किए हुए बगैर जो है किसी के बारे में कोई बात ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि इससे जो है वो दूसरे के दिलों में दुश्मनी आ जाती है। आदमी पता नहीं क्या क्या सोच लगता है, सोचते सोचते और बात बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते बात दुश्मनी तक पहुंच जाती है, किसी और हद तक पहुंच जाती है। इसलिए हम लोगों को बहुत ख्याल करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, या अल्लाह हम लोगों को जो है बस आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर तुमको तुम लोगों को कुछ पूछता है तो बताओ। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, क्या क्वेश्चन? अगर दिमाग में भी अगर बदगुमानी की बात आएगी तो वो भी गुनाह है? नहीं, इस्लाम के अंदर अगर कोई गलत बात दिमाग में आती है या उसकी सोच कर उसको कुछ करने का दिल चाहता है, तब तक गुनाह नहीं है। जब उसको कर देगा आदमी तब फिर गुनाह है, मगर ऐसी सोच से भी बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि दिमाग में अच्छी बातें आएं, गलत बातों से हम दूर रहें। वरना अभी तुम सोचोगे, सोचने के बाद भी दिल में आएगा कि ये भी कर लें, फिर और आगे बढ़ जाएं, फिर और आगे बढ़ जाएं, तो एक के बाद एक गुनाह भी होते जाएंगे और उसके बाद दिमाग जो है दोनों भी खराब होते जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू के साथ, टॉपिक के साथ आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। KFK Islam. For building a strong Islamic foundation, click to subscribe to my YouTube channel. KFK Islam and like my Facebook page. KFK Islam.